دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باپ بیٹا ہی ہوتے، لیٹس assume that، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ہیں، جی، تو اگر ان دونوں کی کہانی کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کہانی مکمل ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہم اپنے گھروں میں کر لیں کہ جو اصل دل کی بات ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے کر لیں اور حقائق کو جان لیں اور اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھیں، تو ہمیں اس طرح کے مشکل مسئلے حل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ کیونکہ جب ہم کہانیاں بناتے ہیں تو اس میں ایک جو بنیادی پہلو ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم ظاہر کرتے ہیں، اسے ہم وکٹم سٹوری کہتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ دوسرے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ لامحالہ اسے ویلن پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بات کو بہت بڑھا چڑھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ظلم و ستم کی داستان کو بھاری الفاظ کے جامے میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو وکٹم بتانا اور مظلوم اور معصوم ثابت کرنا یہ ایک بڑی عیاری والی کہانی ہے یا مکاری والی کہانی ہے۔ I'm sorry، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صحیح الفاظ مجھے نظر نہیں آتے جو میں اس کے لیے آئی تھنک کانسیپٹ بھی ان الفاظ سے ہی لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ پھر ہم جب وکٹم رول میں جاتے ہیں تو ایکچولی میں یہ ایک عیاری اور مکاری والی کہانی بنتی ہے۔ دوسرے کو ہم ویلن ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کر ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کو کس طرح عذاب بنا رکھا ہے، تو اس میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے اور یہ کہانی بھی عیاری اور مکاری پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، کچھ ایسے اس سے لگتا ہے، حالانکہ ان کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ یہی کہنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تو ایکچولی وہ ذمہ داری سے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کارٹون دیکھا جس میں ایک قیدی سامنے بارز کو توڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دائیں اور بائیں بارز کوئی نہیں تھی، رستہ کھلا تھا اور وہ کہیں بھی جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ تو ہم بھی بعض اوقات ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور نکلنے کے رستے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ رستے اپنا نہیں رہے ہوتے، ہم وہ کر نہیں رہے ہوتے جو کرنے کی ضرورت ہے اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشے کی بیماری میں خاص طور پر جب جتنا کوئی فیملی ممبر اپنے پیارے کی علت میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کے معاملات میں وہ دخل اندازی بڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا چلا جاتا ہے اور روگی بنتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں تو پھر جب ہم ان کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو وہ ہر بات میں یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم نے سب کر کے دیکھا ہے۔ تو پھر آخر میں جب میں اس صورتحال سے دو چار ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب نے مر جانا ہے، تو وہ ایک دم حیران ہو کے میری طرف دیکھتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے تو آخرت کی فکر کریں۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب تک زندگی ہے تو کہانی بھی چل رہی ہے، تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہماری اوبیچوری لکھی جائے گی کہ ہم کس قسم کے بندے تھے۔ تو آج تو ہم زندہ ہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جس طرح کی کہانی اپنے بارے میں لوگوں سے سننا چاہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، تو اس طرح کی بہترین کہانی ہم لکھ لیں، اور اگر ہمیں کوئی چیلنجز کا سامنا ہے یا خاندان میں کسی کی علتوں کا سامنا ہے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سوائے ٹیررزم کے مسئلے کے باقی تو دنیا میں تمام مسئلوں کا شافی حل موجود ہے، اور ہم اگر ادھوری کہانی کو مکمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو بھی کہانیاں ہم بیان کرتے ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں، اور ان کا حل یہ ہوتا ہے
کہ ہم ان کہانیوں کو چھان بین کر کے، تفتیش کر کے، سوچ بچار کر کے مکمل کر لیں۔ جب ہم کہانیوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر مذاکرات کا رستہ بھی مل جاتا ہے۔ جب ہم اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی جہاں کہیں ہم نے غلطی کی ہوتی ہے اس کی پردہ پوشی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے ایمانداری اور سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے ایسی چیزوں پر سمجھوتا کیا ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو اپنی غلطی کو مان لیں، یا پھر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ سارا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیں اور اس کو ویلن ثابت کریں۔ جو ہی ہم کسی کو ویلن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک معقول انسان جس کی عقل سلامت نظر آتی ہے اور وہ زندگی میں مہذب طرز عمل کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، تو آخر وہ یہ نشے جیسی قباحت یا کسی اور علت میں مبتلا کیوں ہوگا؟ ہم اپنے حصے کی باتیں جب کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے سے اس کے حصے کی باتیں پوچھتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے سوال کرتے ہیں جو اس کی راہ میں روشنی کرتے ہیں تو پھر دوسرا بھی اپنے دل کی بات کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس تمام گفتگو کے دوران ہم تحفظ کو، امن کو اور شانتی کو برقرار رکھ سکیں۔